لیکن ہاں اب گناہوں سے بچے تو کیسے بچے؟ مولانا صاحب بچے تو کیسے بچے؟ جلسے ہوتے ہیں، مولوی لوگ آتے ہیں، گلا فار فار کر 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تقریر کرتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، امام صاحب کی زبان سے جمعے کا خطبہ سنتے ہیں، وہاں پر بھی قرآن اور حدیث کی باتیں ہوتی ہے۔ مولانا صاحب ہم اور آپ قرآن اور حدیث کی باتیں تو سنتے ہیں، لیکن کیا کریں، گناہوں سے نہیں بچ پاتے۔ ہاں یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ آئیے ایک چیز میں بتا کر جا رہا ہوں، یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں، سنیے، جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں، اگر آپ نا اس چیز کو فالو کر لیں گے، کیا چیز؟ کہ ہمیں حالات کو بدلنے کے لیے گناہوں سے بچنا ہے، اور گناہوں سے بچنے کے لیے اول شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر نا تقوی پیدا کرنا ہوگا، ہمارے اندر نا اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہوگا۔ ایسا کیوں بول رہا ہوں؟ یہ بھی بول کے جا رہا ہوں، سن لیجئے گا، اس بات کو بھی نا اپنے ذہن میں نوٹ کر لیجئے۔ ایک انسان، اگر میں آپ سے کہہ کر جا رہا ہوں، اگر آپ صبح شام 24 گھنٹہ مولوی تنویر، مولوی جرجیس، مولانا عبدالغفار سلفی، مولانا ابوالکلام سلفی، جتنے بھی مقرر ہیں، اگر تمام مقرروں کی تقاریر اگر آپ صبح شام اگر سنتے رہیں گے نا، ہمیشہ 24 آور اگر آپ سنتے رہیں گے نا، پھر بھی آپ کے اندر تبدیلی نہیں آئیں گی، اگر آپ کے اندر تقوی نہیں ہوگا، اگر آپ کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ انسان گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلے اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لے، اور یہی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ جب میرے بندے کے اندر میرا ڈر نہیں ہوگا تو وہ گناہوں سے نہیں بچ پائے گا، اور جب گناہوں سے نہیں بچ پائے گا تو ان کے حالات بھی نہیں بدلے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار، ایک جگہ 2 جگہ نہیں، قرآن کریم کے اندر بہت سارے مقامات پر اور بہت ساری جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، مومنوں سے کہا، کیا کہا کہ اے مومنوں سنو، اے لوگو رب کا فرمان آ گیا، رب کا اعلان ہو گیا، اے لوگو رب کا میسیج آپ کے پاس آ گیا۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہاں پر مومنوں کو خاص کیا گیا، یہاں پر ان لوگوں کو خاص کر دیا گیا جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جو جنت اور جہنم کے اوپر ایمان رکھتا ہے۔ یعنی اللہ نے یہاں پر مومنوں کو خاص کرتے ہوئے اعلان کر دیا، آسمان کے نیچے اس دھرتی کے اوپر رہنے والے اور لوگوں جو میرے اوپر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، سنو، میرا میسیج یہ ہے کہ تم اپنے اندر میرا ڈر پیدا کر لو، تم اپنے اندر میرا خوف پیدا کر لو۔ یہاں پر تو صرف مومنوں کو بتایا گیا، لیکن دوسری جگہ پر بھی ذرا دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ پر بیان فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ جب بندے کے اندر میرا ڈر پیدا ہو جائے گا تو وہ ظلم کرنے سے ڈر جائے گا، گناہ کرنے سے ڈر جائے گا، غلط کام کرنے سے ڈر جائے گا۔ اس لیے اللہ نے یہاں پر تمام کے تمام لوگوں کو شامل کر لیا، مسلمانوں کو بھی شامل کر لیا، ہندوؤں کو بھی شامل کر لیا، سکھوں کو بھی شامل کر لیا۔ یعنی اس دنیا کے اندر چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی کے ماننے والا کیوں نہ ہو، بلکہ اللہ نے تمام کے تمام ان لوگوں کو شامل کر لیا۔ ہمارے مودی چاچا کو بھی اور یوگی چاچا کو بھی شامل کیا اور کہا ڈرو مجھ سے، ظلم کرنے سے باز آ جاؤ، ورنہ پھر ایک دن ہے جس دن فیصلہ ہوگا پھر تمہیں ڈالا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیو، سب کو شامل کر لیا اور کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کہ لوگو ڈرو، کس سے؟ اس رب سے جس رب نے تم کو پیدا کیا، اس رب سے جو رب تمہارا پالنہار ہے۔ اللہ نے یہاں پر بھی کہا۔ اب آئیے حدیث کے اوپر بھی آپ کو لے کر آتا ہوں۔ اللہ نے تو قرآن، بس میں نے تو بس 2 آیت آپ کے سامنے پڑھی، ایسے تو سینکڑوں آیتیں ہیں قرآن کریم کے اندر کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے تمام لوگوں کو یہ میسج دیا کہ بس اپنے اندر میرا ڈر پیدا کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ اب حدیث کے اوپر بھی آئیے، حدیث کے اندر بھی نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ، ایک ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیث کے اندر بیان فرماتے۔ آئیے ذرا حدیث پر غور کرتے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ذرا دیکھیے، حجۃ الوداع کے موقع پر جس طرح آپ لوگ میرے سامنے موجود ہیں،
حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور نبی کے سامنے ایک صحیح روایت کے مطابق 1,00,000 صحابہ کرام کا مجمع ہے، اور دوسری روایت کے مطابق 1,25,000 صحابہ کا مجمع ہے۔ سنیے، نبی اپنی اونٹنی پر سوار، نبی اپنی سواری پر سوار، نبی کے سامنے 1,00,000 یا پھر 1,25,000 صحابہ کا مجمع۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے میرے سننے والوں، اے میرے صحابہ، اے مسلمانوں، الا تسمعون، کیا تم لوگ مجھے سن رہے ہو، یا پھر کیا تم لوگوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ پھر نبی نے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ بیان فرمایا کہ اے لوگوں یاد رکھو، الا لعلکم لا ترونی بعد عامکم ھذا، الا لعلکم لا ترونی بعد عامکم ھذا، الا لعلکم لا ترونی بعد عامکم ھذا۔ یعنی اللہ کے پیارے رسول نے 3 مرتبہ یہ بیان فرمایا کہ اے میرے صحابہ غور سے سنو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم لوگ مجھ سے میٹ نہ کر سکو، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم لوگ مجھ سے ملاقات نہ کر سکو۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ میرے صحابہ، آج جو میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں نا، آج میں تمہیں جو میسیج دینے کے لیے جا رہا ہوں نا، اس میسیج کو غور سے سن لو اور کنسنٹریٹ کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ سن لو۔ اب 1,00,000 صحابہ کا مجمع ہے، سب سے پیچھے والی لائن سے غور کیجئے، سب سے پیچھے والی لائن سے اور پیچھے والی سب سے ایک صحابہ کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہونے کے بعد نبی سے فرماتے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ ہمیں کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ اللہ کے رسول آپ ہمیں کیا حکم دینا چاہتے ہیں؟ آپ ہمیں کس چیز کی وصیت کرنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے پیارے رسول نے اس حالات پر اور اس موقع پر سب سے پہلے صحابہ کو حجۃ الوداع کے موقع پر جو پیغام دیا، جو تعلیم دیا، جو میسج دیا، وہ میسج یہ تھا کہ لوگوں اتق اللہ، بس اللہ سے ڈرو، اے لوگوں اتق اللہ، بس تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تو اس سے بھی پتا چلا کہ ہمارے نبی یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اگر گناہوں سے بچنا ہے، کامیاب ہونا ہے نا، تو اللہ کا ڈر آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے۔ اور ایک جگہ پر اور ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، پھر میں بتاتا ہوں کہ اللہ کا ڈر پیدا ہونے سے ایک انسان کس طرح گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ آئیے اس آیت پر بھی ذرا غور کیجئے۔ اے لوگوں، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے اتق اللہ، اے میری امت کے لوگوں، اپنے اندر تقوی پیدا کر لو، اپنے اندر تمہارے رب کا ڈر پیدا کر لو۔ اب کیسے اور کہاں کہاں ڈرو؟ پھر اللہ کے نبی نے 2 جملے کے اندر تمام چیزوں کو واضح کر دیا اور فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں بھی رہو، جس حال میں بھی رہو، جس پرستیتی میں رہو، اگر تم ڈرو تو بس اللہ سے ڈرو۔ تم جہاں بھی رہو، جس حال میں رہو، جس پرستیتی میں رہو، اگر ڈرنا ہے تو بس تم اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ اب مثال کے طور پر آپ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، 5 ٹائم کی آپ نماز پڑھتے ہیں، اذان ہوئی، اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، اے لوگوں آؤ کامیابی کی طرف، فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف آؤ۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے مسجد میں، نماز پڑھ لیے، نماز پڑھنے کے بعد گھر میں آئے رات کے 12 بجے، حالانکہ دیکھیے آپ نے عشاء کی نماز بھی پڑھی، آپ نے دن میں 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھی، اس کے باوجود بھی رات کے 12 بجے آپ کے ہاتھ میں یہ موبائل فون ہے، سب کے ہاتھ میں موبائل فون ہے کہ نہیں ہے؟ جواب دیجئے نا، ہے نا؟ سب کے ہاتھ میں موبائل فون ہے۔ یہاں پر ایک چیز بتاؤں، دیکھیے جنت میں نا کون جائے گا اور جہنم میں کون جائے گا، اس کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا، کوئی بتا ہی نہیں سکتا۔
میں اپنے خود کے بارے میں نہیں جانتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا، میں نہیں جانتا ہوں. تو اسی لیے کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا یہ کوئی نہیں بول سکتا. یہ الگ مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، دین کو لے کر دھندا کر رہا ہے اور آج وہ جنت کی ٹکٹیں بانٹ رہے ہیں، جنت کی ٹکٹ بانٹ رہے ہیں. مولوی صاحب کے پاس آؤ، جنت کی ٹکٹ خرید لو، تم جنت میں چلے جاؤ گے. پیر صاحب کے پاس آؤ، جنت کی ٹکٹ خرید لو، تم جنت میں چلے جاؤ گے. یہ بڑا آسان ہے جنت کی ٹکٹیں دنیا میں بیچنا، پر حقیقت میں یہی ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا اس کے بارے میں نہ تو کسی کو علم ہے نہ اس کے بارے میں کسی کو پتا ہے. لیکن جو میرا بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اگر کل قیامت کے دن میں اور آپ اگر جہنم کے اندر چلا جاؤں تو جہنم میں جانے کی جو وجہ ہوں گے، جو ریزنز ہوں گے، ان ریزنز میں سے ایک ریزن یہ ہوگی، ایک وجہ اور ایک کارن یہ ہوگی کہ اس موبائل فون کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے یا موبائل فون کو غلط جگہ پر یوز کرنے کی وجہ سے ہم جہنم کے اندر جائیں گے. آج تو سب کے پاس موبائل فون ہے، لیکن آپ بتائیے، اگر آپ بتائیے کہ آپ موبائل کو غلط جگہ پر استعمال نہیں کرتے، کیا آپ موبائل کے ذریعے سے گانا نہیں سنتے؟ صاحب دن میں اگر ہم اور آپ سنی لیونی کی ویڈیو نہ دیکھ لیں رات کو تو ہمیں نیند نہیں آتی ہے. ان لوگوں کی برہنہ ویڈیوز، ننگی ویڈیوز جب تک نہ دیکھ لیں ہمیں رات کو نیند نہیں آتی ہے. آج کتنے نوجوان ہیں کہ جب تک وہ سلمان خان کی، شاہ رخ خان کی فلم نہ دیکھ لے رات کو نیند نہیں آتی ہے، کیونکہ سب کرتے ہیں. حالانکہ یہ تو گناہ ہے، لیکن جو میرا بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اتق اللہ، اللہ سے ڈرو حیثما کنتا، تم جہاں بھی رہو، جس حال میں رہو، جس پرستھتی میں رہو، اگر تم ڈرو تو بس اللہ سے ڈرو. یہاں پر نا ایک اور مسئلے کی وضاحت میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں، ایک مسئلے کی وضاحت نہ اور کر دیتا ہوں میں آپ کے سامنے. اور وہ مسئلہ کیا ہے کہ آج جو حالات ہیں نا ہمیں ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں ڈرانے کی کوشش کی رہے. سنیے میری بات کو، آج جو حالات ہے نا، آج جو پرستھتی ہے نا، مسلمانوں کو ڈرانے کی بات کہی جا رہی ہے، ہمیں ڈرانے کی بات کہی جا رہی ہے. پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ایک صاحب ہے، میں نام نہیں لوں گا ورنہ آپ لوگ جان لیں گے کہ میں امت شاہ کی بات کر رہا ہوں. امت شاہ جی کی، وہ امت شاہ جس کو ٹیڑھی پار بھی کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن اتنا یاد رکھیے گا صاحب پارلیمنٹ کے اندر بھاشن دے رہے تھے. آج بھی وہ بھاشن میرے موبائل میں ریکارڈ ہے، آج بھی وہ بھاشن میرے موبائل میں ہے. تو امت شاہ جی کہہ رہے تھے کہ بھارت کے مسلمانوں کو ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بات کو سنیے، اس میں لوجک ہے. وہ کہہ رہے ہیں ایک طرف تو وہ مسلمانوں کو، بھارت کے مسلمانوں کو ڈرا کر رکھنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی مسلمانوں کو ہمارے سرکار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میرے پیارے ساتھیوں، جب اس نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ بات کہا کہ مسلمانوں کو ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے فوراً ریئیکشن ویڈیو بنائی اور میں نے امت شاہ جی سے کہا کہ امت شاہ جی آپ پارلیمنٹ کے اندر یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہم سے نہیں ڈرنا چاہیے. ارے سنیے، ہم آپ سے کیا آپ کے باپ سے بھی نہیں ڈرتے ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں. اگر ڈرتے ہیں تو بس اوپر والے سے ڈرتے ہیں، اگر ڈرتے ہیں تو بس اللہ سے ڈرتے ہیں. اسی لیے نبی نے فرمایا اتق اللہ، اگر ڈرو بس اللہ سے ڈرو. حیثما کنتا، تم جہاں بھی رہو، جس دیش میں رہو، جس کنٹری میں رہو، جس حالات میں رہو، جس پرستھتی میں رہو، اگر ڈرنا ہے تو بس اللہ سے ڈرو. کس سے ڈریں گے؟ کس سے ڈریں گے؟ اللہ سے ڈریں گے. نہیں، ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان لوگوں کی کوششیں ناکام ہو جائیں گی جو ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کا ڈر آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے.